السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ سوشل میڈیا اور علمی حلقوں میں اکثر ایک بحث چھڑتی ہے کہ کیا موجودہ دور کے یہود و نصارہ کو مؤمنین کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے بیان نے اس بحث کو مزید ہوا دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مستند علماء کرام اور مفتیان اعظام کی روشنی میں اس اہم مسئلے کا علمی جائزہ لیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک تقریب کے دوران یہ موقف اختیار کیا گیا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، بلیورز اور نان بلیورز۔ کہا گیا ہے کہ نان بلیورز کفار ہیں، جبکہ بلیورز وہ ہیں جو اللہ، وحی اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا مسیحی۔ اس بیان کے مطابق یہود و نصارہ کفار میں شمار نہیں ہوتے، لیکن کیا اسلام کی اصطلاحی تعریف اس کی اجازت دیتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند اور دیگر جید مفتیان کرام نے اس پر تفصیلی فتوے جاری کیے ہیں، جس کے اہم نکات یہ ہیں۔ ایمان کی تعریف۔ شرعی اصطلاح میں ایمان کا مطلب صرف اللہ کو ماننا نہیں، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تمام تعلیمات کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ پچھلے ادیان کی حیثیت اسلام کے آنے کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں واضح ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآنی اصطلاح۔ قرآن نے اہل ایمان یعنی مسلم اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو الگ الگ گروہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس تحریر میں ایک اور اہم نقطے پر بات کی گئی ہے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی وراثت۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صرف سیاسی خلیفہ تھے، جبکہ روحانی وراثت حضرت علی کے پاس تھی۔ علماء کرام نے اس تقسیم کو بھی غلط قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ خلفائے راشدین سیاسی اور روحانی دونوں لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اور ان کے درمیان ایسی تفریق کرنا گمراہ کن پروپیگنڈے کا اثر ہو سکتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علمی اور شرعی اعتبار سے مومن یا بلیور صرف وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور لائی ہوئی شریعت پر کامل یقین رکھیں۔ اہل کتاب کا احترام اپنی جگہ، لیکن انہیں مومنین کی فہرست میں شامل کرنا قرآن تعلیمات کے منافی ہے۔ امید ہے کہ اس علمی بحث سے آپ کے ذہن میں موجودہ شکوک و شبہات دور ہوئے ہوں گے۔ دین کی صحیح سمجھ کے لیے مستند کتابوں اور علماء کرام سے رجوع کرنا ہی سلامتی کا راستہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔